بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم داستان سٹوری ہماری جاری ہے، اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری قسط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے فائدے اور احکامات کو ہم یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مفسر شاعر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کلمات سے 10 چیزیں مراد ہیں جو ان پر واجب تھی اور ہمارے لیے سنت ہے۔ وہ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پر سر میں مانگ نکالنا، نمبر 4 مونچھیں کٹوانا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 ختنہ کرنا، نمبر 7 ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، نمبر 8 بغل کے بال اکھیڑنا، نمبر 9 ناخن کٹوانا، نمبر 10 پہ پانی سے استنجا کرنا۔ کلی کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کلی کرنا نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر کھانے میں دانت کا میل ہو جائے تو تندرستی کو میزر ہے، نیز اس میل سے منہ میں بدبو آتی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ان سب کا علاج کلی ہی ہے۔ مسواک سے دانتوں کی ریخوں میں میل جمع ہو کر زہریلا مادہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ دور نہ کیا جائے تو مسوڑوں سے خون یا پیپ بہنے لگتی ہے، اس لیے مسواک بڑی مفید ہے۔ مسواک بہت سی بیماریوں کو مفید ہے، اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے، آنکھیں خراب نہیں ہوتی، گندا دینی اور منہ کے امراض کو دور کرتی ہے، جان کنی میں آسانی ہوتی ہے وغیرہ۔ اور مگر چاہیے کہ مسواک پیلو یا کسی کڑوے درخت کی ہو، پھل پھول والے درخت کی نہ ہو، ایک بالش سے زیادہ نہ ہو۔ ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت دماغ کو صاف کرتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، اس لیے وضو کرنے والے دیوانے کم ہوتے ہیں، مگر چاہیے کہ اگر روزہ نہ ہو تو بانسا تک پانی چڑھائے۔ مونچھ کٹوانے کا اس قدر مونچھ کٹوانا سنت ہے جس سے ہونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے کہ کھانے اور پینے میں اس کے بال نہ ڈوبیں۔ ان بالوں میں زہریلا اثر ہوتا ہے، اگر کھانا یا پینا اس سے لگ کر جائے تو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور مونچھ مڈوانا منع ہے کیونکہ اس سے زخم پیدا ہوتا ہے۔ مونچھوں کے کنارے کاٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ نہ تو اس سے منہ ڈھکتا ہے اور نہ کھانے میں ڈوبتی ہیں۔ لمبی مونچھوں والوں کو ناک صاف کرنا کچھ کھانا پینا اور بال ہوتا ہے۔ داڑھی، اب ذکر کرتے ہیں داڑھی کا۔ داڑھی ایک مشت رکھنا سنت ہے اور مشت سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے۔ مرد کی داڑھی عورت کے سر کے بالوں کی طرح زینت ہے۔ داڑھی مغوی باہ میں بھی ہے۔ چھوٹے بچوں، عورتوں اور خصی انسانوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ اچھے بھلے آدمی کے حلیے خصیے نکال لیے جائیں تو داڑھی جھڑ جاتی ہے۔ داڑھی والوں کی اولاد بمقابلہ داڑھی منڈوں کی زیادہ ہوتی ہے اور قوی بھی۔ ناخن کٹوانا بھی سنت ہے کیونکہ ناخن کا میل بھی زہریلا اثر رکھتا ہے، اگر کھانے میں مل جائے گا تو بیمار کر دے گا۔ جو شخص جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن اس طرح کاٹے کہ دانے ہاتھ کی شہادت انگلی سے شروع کرے کہ چھلنگیا پر ختم کر کے، یا پھر بائیں ہاتھ کی چھلنگیا سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، پھر دانے انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لے۔ اس کے بعد دانے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ تنگ دستی اور دینوی پریشانی پر آنکھ کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ ختنہ یہ بھی پیشاب وغیرہ کے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، قوت باہ کے لیے مفید ہے۔ مختون کی اولاد اور قوی اور اس کی بیوی پاک دامن رہے گی۔ روح البیان وغیرہ میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پیدائش سے 7ویں روز حقیقہ کے ساتھ ختنہ بھی کرا دیا جائے اور 7 اور 10 سال کی درمیانی عمر میں بھی تو ضروری کروایا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڈھے تو مسلم کا ختنہ ضروری نہیں،
دیگر علماء کرام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح کسی ایسی عورت سے کروایا جائے جو ختنہ کر سکے اور بعد نکاح وہ اس کا ختنہ کر دے۔ تفسیر عزیزی نے فرمایا ہے کہ بہکی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ پیدائش سے 7ویں دن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13ویں سال کروایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ختنہ 7ویں روز کروایا تھا۔ موئے زیر ناف کا صاف کرنا، ناف کے نیچے بالوں کو صاف کرنا 8ویں روز یا 15ویں دن یا زیادہ سے زیادہ 40ویں دن ضروری ہے۔ یہ بال رہنے سے خارش پیدا ہوتی ہے اور باہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ مرد کا مانگ نکالنا، اس کے بال رکھوائے یا کٹوائے، بعض کا کٹوانا اور بعض کا رکھنا منع ہے، جیسے انگریزی بال اور پان چھنجے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف اکثر گوش اور کبھی دوش ہوتے تھے، جس کے بال ہوں وہ انہیں پرگندہ نہ رکھے کہ اس سے نپستی ہوتی ہے، بلکہ ان کو درست رکھے، اور بیچ سر کے مانگ نکالنا سنت ہے۔ بعض عورتیں جو دائیں بائیں مانگ نکالتی ہیں وہ سنت کے خلاف ہے۔ بغل کے بال صاف کرنا، بغل کے بال موڑنا بھی جائز ہے، مگر کھیڑنا سنت ہے، اور ناک کے بالوں کا کٹوانا بہتر اور کھیڑنا منع ہے، کیونکہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک خالص مسلمان تھے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ آل عمران 67 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ ہر باطل نظریہ سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہود و نصارہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں بحث کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعووں کی تکذیب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے اور خالص مسلمان تھے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متفق ہجری 311 لکھتے ہیں، عامر بیان کرتے ہیں کہ یہود نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہے، اور نصارہ نے کہا وہ ہمارے دین پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، لیکن وہ ہر باطل نظریہ سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہود و نصارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی تھی کہ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کیا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران 67 میں یہی ہے کہ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی جو ان پر ایمان لائے اور اللہ پر والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کی تکذیب فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کی دعویٰ کا حق ان ہی لوگوں کو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین، ان کی شریعت اور ان کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ابو جعفر بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ مددگار ہوتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے میرے مددگار میرے باپ اور میرے رب جو جلال کی خلیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اولی الناس با ابراہیم۔ تو دوستو اس جگہ پہ رکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔